2 دن لاہور کی ایک اچھی شہرت والے معروف کالج کے ہاسٹل میں گزار کر وہ پیر کی شام مس وکٹوریہ کے ساتھ دوبارہ برٹش کونسل پہنچی، مگر عمارت کے گیٹ کے قریب اترنے سے پہلے ہی اس نے ایک دشمن چہرہ پہچان لیا تھا جو فاروق کے گھر کی قید کاٹتے رات کو اس کی کھڑکی کھلنے اور بند ہونے کا حساب رکھا کرتا تھا، علمدار حسین۔ وہ جس رکشہ پر بیٹھ کر یہاں تک آئی تھی، اس کی سیٹ سے پاؤں اتارے بغیر اس نے وکٹوریہ سے رکشہ واپس موڑنے کی درخواست کی تھی۔ وکٹوریہ نے پچھلے 2 دنوں میں اس سے زیادہ کچھ نہیں پوچھا تھا، مگر وہ چونک چونک کر پلٹتی، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی لڑکی کی آنکھوں میں پھیلے اس بے تحاشا خوف کو خوب پڑھ سکتی تھی، جس نے پچھلے 2 دنوں میں اسے بستر پر لیٹ کر بھی آنکھ جھپکنے نہیں دی تھی۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر مان گئی، مگر کالج ہاسٹل کے سوا کہاں لے جاتی؟ اس کی قسمت اچھی تھی کہ مس وکٹوریہ کی مہمان بننے کے چند ہی دنوں بعد اسے کالج میں انگریزی کی ایک جونیئر لیکچرر کے میٹرنٹی لیو پر جانے اور کسی متبادل ٹیچر کی تلاش کے بارے میں علم ہوا۔ یہ بھی اس کی قسمت ہی تھی کہ 3rd ایئر کی کلاس کو انگریزی پڑھانے کے لیے اس کی قابلیت کو کسی مقامی چیلنج کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ زندگی کو گزارنے کے لیے انسانوں کی مہربانی کی ضرورت ہوتی ہے، مگر شاید اس سے بھی زیادہ ایک جائز روزگار کی۔ اس کے پاس نہ اپنا پاسپورٹ تھا، نہ پاکستان میں قیام کا اجازت نامہ، پھر بھی وہ اپنا جو ضروری سامان لے کر فاروق کے گھر سے نکلی تھی، اس میں اس کی بیچلر کی ڈگری کا ایک کاغذی ثبوت موجود تھا۔ وہ اس نیک دل سنڈریلا کی سخت احسان مند تھی جو اگر اس روز برٹش کونسل کے گیٹ پر مدد کا فرشتہ بن کر نہ پہنچتی تو پتہ نہیں آج کہاں ہوتی بھی کہ نہ۔ اس نے عارضی بنیادوں پر ملنے والے روزگار کی خوشی میں ایما سے رابطے کی کوشش کی تھی، مگر وہ دنیا کے کسی کونے میں کیا کر رہی ہوگی، سبرینا اس کا صرف اندازہ ہی لگا سکتی تھی۔ اس کے اپنے باپ کے پتے پر لکھے جانے والے کسی خط کا جواب نہیں آیا تھا، پھر بھی ہر ویکینڈ پر ایما کو خط لکھنا ایک دلچسپ مشغلہ بن گیا تھا۔ شروع کے چند خطوط کے سوا اس نے اب ایما کو لکھے خط پوسٹ کرنے بھی چھوڑ دیے تھے۔ کالج کے پرنسپل کا اعتماد حاصل کرنے میں سے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ وہ دھیمے انداز میں مسکرا کر کہتی تھی، مجھے انسانوں کی پہچان ہے۔ زیادہ عرصہ نہیں لگا تھا، کچھ مہینے صرف۔ انگلش کی لیکچرر چھٹی سے واپس آ گئی تھی، مگر اب وہ 3rd ایئر اور 4th ایئر کی کلاسز کو میکرو اور مائکرو اکنامکس کے کورسز پڑھا رہی تھی۔ اپنی اصل دلچسپی کا شعبہ۔ اسے کالج کے 1st ایئر ہاسٹل کی معاون انچارج بھی بنا دیا گیا تھا۔ اسے اپنی دنیا میں واپس جانا ہے۔ اس ارادے میں ایما کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر زیادہ شدت باقی نہیں رہی تھی، لیکن اس شہر میں کبھی بھی تلاش کی جا سکتی یہ خطرہ بہرحال موجود تھا۔ اس نے فلموں کے بحروف بدلنے والے کرداروں کی طرح اپنا ہیئر سٹائل تبدیل کر لیا تھا۔ اب اس کے گہرے براؤن بال لڑکوں کی طرح ترشے ہوئے اور چھوٹے چھوٹے تھے۔ وہ اگر لڑکا ہوتی تو داڑھی مونچھ بھی رکھ لیتی، لڑکی ہونا اس کے کسی کام کا نہیں تھا۔ وہ ہلکے رنگ کے شلوار کرتے میں کلاس پر کلاس بدلتی رہتی، لڑکیاں اسے پسند کرنے لگی تھیں۔ نیکسٹ چیپٹر۔ زندگی کتنی عجیب سی ہے نا۔ اس نے ہاسٹل کے لمبے کھلے برآمدے کے بیچ دیوار پر نصب قد آدم آئینے میں جھانکا، جہاں اکثر صبح 1st ایئر کی طالبات کلاس کے لیے نکلتے وقت اپنے بالوں پر آخری نظر ڈالتی تھیں۔ کچھ کو ٹویزر سے اپنی بھویں کھینچنے کے لیے جگہ پسند تھی۔ کبھی ہم سوچتے ہیں یہ ہوگا تو ہم یوں کریں گے، وہ ہوگا تو ہم یوں نہیں کریں گے۔ دراصل ہم بس وہی کرنے کے قابل ہیں جو ہم سے خود بخود ہو جاتا ہے۔ ارادے کرنے سے کام ہونے لگیں تو شاید دنیا کے کسی کام کو بھی کوئی رکاوٹ نہ دیکھنی پڑے۔ ہائے میم سبرینا۔ کالج سے واپس ہاسٹل آنے والی لڑکی اس کو شیشے میں اپنے عکس سے الجھتے دیکھ کر کھلکھلائی تھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تم تمام زندگیاں چھپ کر نہیں بیٹھ سکتی، تمہیں اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ وہ جس دن سے فہد مرتضیٰ سے مل کر آئی تھی ایک زبردست الجھن میں تھی۔ وہ جانتی تھی وہ ساری زندگیاں چھپ کر نہیں بیٹھ سکتی، لیکن ایسا کہنا اور بات ہے، ایسا کرنا اور۔ وہ اس شخص کا سامنا کر ہی نہیں سکتی تھی جس نے اس کی زندگی کی سب سے بڑی ناکامی کا باب اس مہارت سے لکھا تھا کہ وہ خود اپنی نظر میں شرمندہ، اپنے سائے سے بھی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسے اپنے ارد گرد کسی انسان پر بھروسہ نہیں رہا تھا، اس انسان پر بھی نہیں جو روز ایک نئے مشورے کے ساتھ اس کی محنت سے بنائی ہوئی تاش کی جنت ملیاں میٹ کرنے کے درپے ہو گیا تھا۔ چلو اسے کورٹ لے جاتے ہیں، 3 مہینے میں عدالت تمہارے حق میں فیصلہ دے دے گی، تم آزاد ہو جاؤ گی۔ ہسپتال والی ملاقات کے بعد وہ اسے ملنے سے بھی مسلسل انکار کر رہی تھی۔ تم اسے بالکل نہیں جانتے، فہد نے فون کی ایئر پیس سے ایک اجنبی سی آواز کو کہتے سنا۔ وہ تمہاری کورٹس خرید سکتا ہے، وہ تمہارے جج، تمہاری عدالتیں غائب کروا سکتا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا۔
اور جانے دو، مجھے کبھی شبہ نہیں ہوا کہ تم اتنی بزدل ہو، یعنی کہ اتنی بزدل حد ہے۔ اس کی کمزوری پر سخت دل ملانے کے باوجود اس کے لیے اندازہ لگانا قطعی مشکل نہیں تھا کہ وہ انتہائی ذہانت کی حامل رہ چکنے والی بلند و بالا لڑکی اس کی سوچ سے کہیں بڑھ کر خوف زدہ ہے، خوف جو انسان سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین سکتا ہے۔ وہ تجسس میں مبتلا نہیں تھا، لیکن یہ جاننا چاہتا تھا اس پر کس نوعیت کا تشدد کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن وہ اس دن پہلے دن جو کھلی تھی اس کے بعد دوبارہ نہیں کھلی۔ اس نے فہد کی مدد کو ایک معالج کا مشورہ سمجھ کر بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سبرینا سے دوبارہ ملنے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تو فہد نے فاروق سے ملنے کا فیصلہ کیا کہ لیکن اس سے پہلے وہ سبرینا کو کسی محفوظ مقام پر پہنچانا چاہتا تھا۔ نیکسٹ چیپٹر۔ برطانوی ہائی کمیشن کو اس کے بارے میں ان تمام ضروری تفصیلات سے آگاہ کر دیا گیا تھا جو فہد مرتضیٰ کے علم میں تھیں اور جن کا جاننا اس کے ملک کے سفارتی عملے کے لیے ضروری تھا تاکہ وہ اس کے لازمی تحفظ کے اقدامات اٹھا سکیں۔ اسے فوری طور پر اسلام آباد پہنچنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اس کے پاس نہ اپنا پاسپورٹ تھا، نہ پاکستان میں قیام کا کوئی قانونی اجازت نامہ، نہ ہی ایسا کوئی ثبوت جس سے وہ اپنے آپ کو کسی معتبر یا غیر معتبر پاکستانی شہری کی بیوی ثابت کر سکتی۔ اس کے پاس اپنی شناخت کا واحد ثبوت صرف اور صرف ایک عدد تعلیمی سند تھی جو معلوم نہیں اس کام کے لیے کافی تھی یا نہیں۔ ہائی کمیشن کے عملے کا فون پر بات کرنے والا رکن حیران تھا کہ اس لڑکی نے جو برطانوی شہری تھی کیوں اتنا لمبا عرصہ انتظار کیا، کیوں اس نے کسی سے مدد طلب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے پاس اپنے عظیم نقصانات اور شاندار بے وقوفیوں کی حیران کن کہانی سنانے کے علاوہ بھی کچھ بہانے تھے۔ ہاں، وہی تھی سبرینا گیبریل جس نے اب بھی خود پر سے اختیار نہیں کھویا، مگر جسے ایک بیکار انسان نے اپنی نقلی چمک، سطحی ذہانت اور جھوٹی محبت کے مکار جال میں اس آسانی سے جکڑے رکھا تھا کہ مزاحمت اور آزادی کی تتلی کہیں چپکے سے مر گئی تھی۔ اسے واقعی لگنے لگا تھا وہ ساری زندگی اس کالج کی چار دیواری میں خوش رہ سکتی ہے۔ اسے اب کسی کو کھونے کا ڈر نہیں، اسے اب کسی کے ملنے کی آس نہیں، اور شاید اس کے دل میں کہیں ایسی ہر خواہش بھی مر چکی ہے۔ لیکن ایسا کیسے ہوتا ہے کہ اس زمین پر چلتے پھرتے زندہ انسان اپنے جیسے کسی دوسرے انسان سے سانس لینے کی خواہش بھی چھین لیں؟ اس نے اپنے چھوٹے سے سفری سوٹ کیس کے زپ بند کر کے اسے دیوار سے لگا دیا۔ لیکن اگر ایسا ہو چکا تھا تو پھر اس نے فاروق کے جہنم سے فرار کا راستہ کیوں اختیار کیا؟ اپنا ہینڈ بیگ کھولے اپنی شناخت کے اکلوتے ثبوت کی موجودگی کا یقین کرتی وہ ایک بار پھر اپنا احتساب کر رہی تھی۔ بے شک وہ ایک نئے سفر پر نکلنے کو تیار تھی۔ پرنسپل کو خداحافظ کہتے اینڈریا اور ہاسٹل کی دیگر وارڈن سے رخصت لیتے مس وکٹوریا اور تزئین اظہر کے گلے لگ کر روانہ ہوتے۔ وہ کچھ ٹھیک سے نہیں جان سکی کہ خوش تھی یا نہیں۔ اسے ایک عجیب احساس جرم تھا۔ اس نے کسی کا کچھ نہیں چرایا تھا، پھر بھی اسے لگا وہ کوئی کام ادھورا چھوڑ کر جا رہی ہے۔ آج بہت دن بعد اس کے دل میں مریم فیروز معظم خان سے دوبارہ ملنے کی خواہش پیدا ہوئی تھی۔ کیا تھا جو اپنی جان بچانے کے ساتھ میگی کے بارے میں بھی کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی ہوتی؟ اس نے پلٹ کر الوداعی کلمات کہتی، نیک دل ہستیوں کی اپنا بہت سا خیال رکھنا، ہم سے رابطہ کرنا جیسی مہربان تاکیدوں کا مسکرا کر جواب دیتے اپنے آپ کو سختی سے لتاڑا تھا۔ اس کے ہاتھ سے اس کا کم وزنی سوٹ کیس لینے والا ہائی کمیشن کے عملے کا رکن تھا جو اسلام آباد سے خاص لگژری گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ بائی روڈ اسے لینے آیا تھا۔ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جہاں وہ جا رہی ہے وہاں کون اس کی راہ میں آنکھیں بچھائے منتظر بیٹھا ہوگا؟ اس نے گاڑی میں بیٹھتے سوچا۔ اور کتنا اچھا ہو اگر اس سوال کا جواب پاؤں کے نیچے کی زمین چھوڑنے سے پہلے ہی اسے مل جائے۔ ہائی کمیشن کی سفید گاڑی رینگنا شروع ہو چکی تھی۔ اب تک وہ جیسے کسی المیہ کہانی کا کردار تھی جس کا کلائمیکس آنے سے ذرا پہلے ہی پکچر ختم کر دی گئی تھی۔ اس نے گاڑی کے شیشے کے پار پیچھے رہ جانے والی کہانی کی سپورٹنگ کاسٹ کو ہاتھ ہلا کر ایک بار پھر خداحافظ کہا تھا۔ اور اتنے دنوں میں پہلی بار اس کے دل میں جس شخص سے ملنے کی آرزو پیدا ہوئی تھی وہ وہی تھا جس کے مشورے ماننے اور جس سے ملنے سے وہ پچھلے کئی دن سے مسلسل انکار کرتی آ رہی تھی، اور جس نے اس آخری ملاقات کے بعد ایک بار بھی اس کی مرضی کے خلاف اس سے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ نیکسٹ چیپٹر۔
نومبر 16، 1991۔ لاہور سے اسلام آباد تک کا راستہ اور برطانوی ہائی کمیشن سے برٹش ایئر ویز کی پہلی دستیاب پرواز پر لندن اترنے تک کا زمینی اور فضائی فاصلہ جتنا بھی مختصر ہوتا، اسے لگا وہ ایک سامری کے طلسم قدے میں صدیوں تک سوئے رہنے کے بعد اچانک زندہ ہو گئی تھی۔ یہ لندن تھا، اس کا اپنا، خنکی بھرے آسمان کے نیچے بجلیاں کڑکڑاتے، بادلوں سے گرنے والے بارش کا پہلا مانوس قطرہ اس نے خوب لمبی سانس میں بھر کر محسوس کیا۔ کیسی ہوتی ہے نا آزادی کی خوشبو، کوئی اس سے پوچھتا تو صحیح۔ افسوس اس شہر میں بھی اب ایسا کوئی نہیں جس کے ساتھ وہ آزادی کے ناچ میں شریک ہو سکے۔ وہ ملول ہونے کا کوئی ارادہ نہ رکھتے ہوئے بھی سخت دلگیر ہو رہی تھی۔ وہ امیگریشن سے باہر آئی، اپنا سوٹ کیس سامان والی بیلٹ سے اٹھایا اور گھسیٹ کر باہر لانے کے عرصے میں ٹرمینل سے باہر جانے والے راستے پر اسے ایک چمکدار اور روشن چہرہ دکھائی دیا جو اس کی محبت میں کسی نیون سائن کی طرح دور سے جگمگ کر رہا تھا۔ ایما، اس کی پیاری بہن، اس روئے زمین پر باقی رہ جانے والا اس کا واحد خونی رشتہ۔ وہ کتنی دیر سے اسے گلے سے لگائے روئے جا رہی تھی، ہنسے جا رہی تھی، چومے جا رہی تھی، تا وقت ہے کہ کسی نے دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر انتہائی مہذبانہ معذرت سے انہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کر دیا۔ وہ جو بھی تھا اتنا دراز خطہ کہ سبرینا کو اسے دیکھنے کے لیے باقاعدہ سر اٹھانا پڑا۔ ایما کے پاس اس کے لیے سچ مچ کا سرپرائز تھا۔ ایما نے بالکل ہی کمال کر دیا تھا۔ اس کی اکلوتی اور سمجھدار بہن اب مسز ایما احمد الباسم تھی۔ اس کا دراز قد، دبلا پتلا فلسطینی مسلمان شوہر فرانسیسی شہریت کا حامل تھا۔ ایما کی اور اس کی ملاقات اقوام متحدہ کے ایک رضاکار مشن کے دوران ہوئی تھی اور شادی فرانس میں۔ وہ اتنا اچھا، اتنا خیال رکھنے والا، ماشاءاللہ، کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی سبرینا۔ جب تک میں سے نہیں ملی تھی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے دل میں اتنی خالی جگہ ہے۔ اب میں سوچ بھی نہیں سکتی زندگی میں کسی ایک دن بھی وہ میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ اسے اپنے جملے میں ماشاءاللہ کا لفظ خالص عربی انداز میں زور دے کر ادا کیا تھا۔ وہ اپنے احمد سے ملاقات کا احوال سناتے اتنی اندرونی خوشی سے تمتما رہی تھی کہ سبرینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور پھر مجھے احساس ہوا کہ تم نے وہ فیصلہ کیوں کیا تھا۔ مجھے معاف کر دو سبرینا، میں نے تمہیں غلط سمجھا تھا جبکہ میں خود غلط تھی۔ اس کی پیاری بہن اس کے باپ کے ڈائننگ ٹیبل پر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے اپنی ایک ایسی کوتاہی کا اعتراف کر رہی تھی جو اس کی تھی ہی نہیں۔ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ کافی کے خالی مگ کے کنارے کو اپنے انگوٹھے کی پور سے ہلکے ہلکے سہلاتے وہ جیسے نئے سرے سے خود کو یقین دلانا چاہتی تھی کہ تحفظ، سچی خوشی اور اچھی امید اسی زمین پر آسمانوں کا ہاتھ تھامتی ہیں۔ خصوصاً ان کا تو ضرور جنہوں نے اپنی فکر کرنے والوں کا دل نہیں دکھایا ہوتا۔ اس کے دل میں کہیں آلتی پالتی مارے گیان میں مصروف محتسب نے آرام سے ایک چٹکی کاٹی تھی۔ ڈیڈی کے جانے کے بعد میرے لیے یہاں رہنے کا کوئی مطلب نہیں تھا، ایما کہہ رہی تھی۔ مجھے ہر صورت یہاں سے جانا تھا۔ تمہارا کبھی کوئی خط نہیں آیا، کوئی فون نہیں آیا، تو میں نے مان لیا کہ تم اپنی زندگی میں اتنی خوش ہو کہ تمہیں میری کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے معاف کر دینا سبرینا۔ باپ کے مرنے کے بعد سے ایما کا زیادہ وقت اپنے رضاکار مشنز پر ہی گزرتا رہا تھا۔ سبرینا کے پچھلے 1 سال کے خطوط اس نے لندن واپس آنے پر اپنے گھر کے میل باکس میں اکٹھی ہونے والی اس ڈاک سے نکالے تھے جس میں اب مزید کی جگہ بھی نہیں رہی تھی۔ سبرینا پر کیا گزری، اس کا اولین انداز اسے اپنے UN مشن کے سرکاری میل باکس میں ایک اجنبی نام سے موصول ہونے والے خط سے ہوا۔ فہد مرتضیٰ نامی اس شخص نے کچھ زیادہ نہیں، بس اتنا لکھا تھا کہ سبرینا جلدی لندن پہنچنے والی ہے اور ایما کو اسے ہر طرح کی مورل سپورٹ دینی ہوگی۔ انٹرنیٹ ابھی عام نہیں ہوا تھا، ایسے میں جس شخص نے ایما کو اقوام متحدہ دفاتر کے آفیشیل انڈیکس اور فون نمبروں کے سہارے ڈھونڈ نکالا، وہ اس کی بے حد احسان مند تھی۔ سبرینا نے بہت ایمانداری سے سوچا تھا اسے سب کچھ معاف کر دینا چاہیے، مگر دنیا چھوڑ دینے والے اپنے باپ سے خود اپنی نافرمانی اور بدگمانیوں کی معافی کیسے ملے گی؟ اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ نیکسٹ چیپٹر۔ فہد مرتضیٰ نے کتاب بند کر کے بہت دیر پہلے اپنے سامنے میز پر رکھی تھی۔ کتاب کے ٹائٹل پر بنے سنہرے چمکدار کیس میں ایک خوبصورت رنگوں والی حسین تتلی کی تصویر تھی۔ تتلی کے دونوں پروں کو لوہے کی موٹی میخیں گاڑ کر اسے کیس کی دیوار سے چپکا دیا گیا تھا۔ کیس کے شفاف شیشے کے باہر اپنی مکروہ تھوتنی چپکائی
ایک خوفناک صورت کالا سیاہ بلّا اپنے سالم شکار کو دبوچنے کے لیے تیار تھا۔ اس کی پراسرار آنکھوں کی پتلیوں میں تتلی کی تصویر اور پس منظر میں ہریالی اور سبزہ دور تک دیکھا جا سکتا تھا۔ فہد نے کتاب کا نام اور اس کے نیچے لکھی عبارت کو ایک بار پھر بہت دھیان سے پڑھا تھا۔ A fairy tale of hard bargains and bitter truth۔ کتاب کے پہلے باب کا عنوان تھا میگی دا آرٹسٹ۔ کسی انگریزی روزنامے کے نقاد کی نظر سے دیکھیں تو کتاب کا پہلا باب مکمل فکشن معلوم ہوتا تھا، البتہ بیک ٹائٹل پر مصنفہ کی چند سالہ تحقیق کا ذکر تھا۔ کتاب کے اندرونی فلیپ پر جملہ حقوق بحق مصنفہ محفوظ ہونے کی اطلاع ایک ذہین آنکھوں اور مسکراتے چہرے والی تصویر کے ساتھ درج تھی۔ برطانیہ کے ایک بہت پرانے اور معتبر میکملن پبلشر کی چھاپی ہوئی یہ کتاب دسمبر 1994 میں شائع ہوئی تھی۔ پبلشر کو کتاب کے مندرجات پر پورا یقین تھا یا نہیں، پاکستانی اشرافیہ کے ایک مخصوص طبقے کی طرف سے غیر ملکی مصنفہ اور پبلشر کی نیت کے بارے میں سخت شبہات کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ جاگیردار طبقے سے اٹھنے والی عوامی حکومت کا تیسرا دور تھا۔ ملک کی قیادت اعلیٰ برطانوی یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ بے داغ برٹش انگریزی میں پریس کانفرنس کرنے والی خاتون وزیر اعظم کے ہاتھ میں تھی، جنہیں تاریخی طور پر دوسری بار وزیر اعظم کا پورٹ فولیو سنبھالے 1 سال اور 4 مہینے ہوئے تھے۔ حزب اختلاف کی روایت پسند سیاسی جماعتیں اپنے اپنے حلقہ انتخاب میں ووٹ نام کی بے معنی پرچی ڈالنے پر قادر بھیڑ بکریوں جیسی عوام کو یقین دلانا چاہتی تھیں کہ عورت کا اقتدار اسلام میں جائز ہو ہی نہیں سکتا۔ فہد مرتضیٰ نے کتاب کے پاس تہہ کیے رکھے گزشتہ دن کے باسی ڈان کو دوبارہ کھول کر سیدھا کیا۔ اخبار کے اندرونی صفحے پر ایک چھوٹی سی بلیک اینڈ وائٹ تصویر اور چندی حروف پر مبنی 2 سطری خبر تھی۔ ابھی ابھی جس کتاب کے نفس مضمون کو اس نے پچھلے 1 ماہ میں پتہ نہیں کتنی بار دہرایا تھا، اس کی مصنفہ سبرینا گیبریل پاکستان پہنچ چکی تھی۔ اس نے اٹھ کر اپنے کمرے کی کھڑکی سے پردے ہٹا دیے تھے۔ نیکسٹ چیپٹر وہ ویسی ہی تھی جیسے اس سے آخری ملاقات میں دکھائی دی تھی، نازک سی، سادہ اور شفاف سی، کندھوں تک آتے گہرے براؤن بال اور میرون اور سیاہ سوسی کے کرتے میں سفید شلوار دوپٹے کے ساتھ۔ پتہ نہیں وہ سب کو اتنی اچھی لگتی ہوگی یا ایسا اس کے ساتھ ہی تھا۔ وہ گرلز کالج کی اس تقریب میں ہال کی اولین قطاروں میں سے ایک پر موجود تھا، جہاں ابھی چند ماہ پہلے اس کی بہن لیکچرر تعینات ہوئی تھی۔ ڈیبیٹنگ کلب کی پراعتماد طالبہ بالوں کی سیدھی مانگ نکالے بے داغ لہجے میں پینل پر موجود سبرینا گیبریل کو دعوت خطاب دے چکی تھی اور اب تالیوں کے شور میں ڈائس پر منتظر کھڑی تھی۔ کالج کے پرنسپل کے ساتھ بیٹھی وہ سنجیدہ سی لڑکی کہیں سے کسی طرح بھی ایک ظالم دیوزاد کی قید سے فرار ہوئی تتلی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ کاش ہم ان بدذات عورتوں کو اپنے ملک کا نام مٹی میں ملانے سے روک سکیں۔ بڑبڑاہٹ کی آواز فہد کی برابر والے نشست سے آئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ ایک انگریزی روزنامے کا صحافی تھا، سلیقے سے ترشی ہوئی گرے داڑھی اور سر پر موجود خوب گھنے سرمئی بالوں کے ساتھ۔ کیا آپ نے خاتون کی کتاب پڑھی ہے زبیری صاحب؟ فہد مرتضیٰ نے اردو میں پوچھا تھا۔ صحافی نے کندھے اچکا دیے تھے۔ او یہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں، ہر کوئی اپنے بارے میں کہیں کی تہمینہ درانی اور اربن دھتی رائے ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ آپ ہی بتائیں ڈاکٹر مرتضیٰ، آج کے زمانے میں کس کے پاس ایسی عورتوں کی لکھی بیکار کتابیں پڑھنے کا وقت ہے؟ فہد مرتضیٰ کے چہرے کی سنجیدگی گہری ہو گئی۔ تو پھر مجھے افسوس ہے، میں سمجھا نہیں، آپ کو اعتراض کس بات پر تھا؟ اس کے جواب نے صحافی کو مزید کچھ کہنے سے روک دیا تھا۔ صاف ظاہر تھا ڈاکٹر مرتضیٰ کو، جسے وہ کسی اور حوالے سے اچھی طرح جانتا تھا، اس کی بات مزید سننے میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ وہاں ڈائس پر سبرینا گیبریل پاکستانی معیشت اور معاشرے کو درپیش کچھ اہم مسائل کا تفصیل سے تجزیہ کرنے کے بعد اب کچھ حل تجویز کر رہی تھی، جن میں سب سے اہم تھا تعلیم اور معاشی ترقی سب کے لیے اور تعلیمی نظام ایک جیسا۔ پینل ختم ہونے کے بعد کالج کی نوجوان لیکچرر ریما مرتضیٰ نے اپنے عزیز بھائی کو تیزی سے ہال کے باہر اس میز تک جاتے دیکھا تھا جہاں ڈاکٹر سبرینا گیبریل اپنی کتاب ہارڈ بارگینز اینڈ بٹر ٹروتھس کی کاپیاں خریدنے والی لڑکیوں کو اپنے دستخط کر کے دے رہی تھی۔ یہ بہت دلچسپ منظر تھا۔ ریما مرتضیٰ چند سال پہلے اسی کالج میں
ڈاکٹر سبرینا گیبریل سے اکنامکس پڑھ چکی تھی۔ انہی دنوں جب اسے ہلکا سا شبہ ہوا تھا کہ اس کا سنجیدہ بھائی اسے کالج لانے لے جانے میں کچھ غیر معمولی دلچسپی لے رہا ہے، آج اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ یہ انکشاف حیرت انگیز بھی تھا اور خوشگوار بھی، مگر یہ شاید بات اتنی سادہ نہیں تھی۔ سبرینا کی میز تک آنے والا بلا شبہ وہی شخص تھا جس سے ایک بار پھر ملنے کی اس نے بارہا خواہش کی تھی، صرف خواہش۔ وہ اسے اس کی کتاب پر دستخط کروانے آیا تھا، نہ کوئی مشکل سی بات کہنے، وہ اسے کسی سے ملوانا چاہتا تھا۔ کس سے؟ یہ سوال سبرینا نے پوچھا ہی نہیں تھا۔ نیکسٹ چیپٹر۔ سبرینا گیبریل دنیا کے اربوں انسانوں میں ایک بے معنی نام، ایک نقطہ، ایک ذرہ، ایک کمزور لڑکی جس کی لاش چند سال پہلے مملکت خدا داد کے کسی نامعلوم مقام پر خاموشی سے کٹ کر گرنے والی گمنام چڑیا کی طرح چیل کووں کو کھلا دی گئی ہوتی، آج فہد مرتضیٰ کی گاڑی میں دن دہاڑے شہر لاہور کی سڑکوں پر کسی گنجان آباد علاقے کی طرف دوڑی جا رہی تھی۔ ان کے درمیان بات چیت نہ ہونے کے برابر ہوئی تھی۔ اس نے اس کی میز پر جھک کر صرف اتنا کہا تھا، "So life is treating you well, ڈاکٹر گیبریل"، لیکن اس کی آنکھوں سے اترتی ہلکی سی مسکراہٹ میں سوال نہیں تھا، اسے جواب معلوم تھا۔ زندگی نے پچھلے کچھ سالوں میں واقعی سبرینا کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، اسے کسی سے کوئی شکایت نہیں تھی سوائے اپنے آپ کے۔ اس کی فہرست میں درج گناہوں میں ایک گناہ تھا میگنا کارٹا، بیگم مریم فیروز معظم خان کی خیریت دریافت نہ کرنے کا گناہ۔ میگی سے آخری بار ملے زیادہ نہیں تو بھی کچھ سال گزر چکے تھے۔ فہد مرتضیٰ سے جہاں لایا تھا وہ پرانے لاہور کی نچلی متوسط آبادی میں قائم ایک بہت بڑے رقبے پر واقع کسی غیر سرکاری ادارے کا قائم کیا ہوا اسکول اور ہسپتال برائے ذہنی امراض تھا۔ یہاں قدرے کم متاثرہ مریضوں کو مختلف غیر روایتی طریقوں سے علاج اور تھراپی مہیا کی جاتی تھی۔ یہاں بہت سے بچے بھی تھے۔ اس نے دیکھا فہد اس کی رہنمائی کرتا، جہاں تک آ کر رک گیا تھا وہ ایک کلاس روم کا کھلا دروازہ تھا۔ بلیک بورڈ پر رنگ برنگے چاک سے بنے انتہائی خوبصورت پھولوں کا گلدستہ جاپانی فلورل آرٹ کی زبردست مثال پیش کر رہا تھا۔ 10، 12 اور 15 سال کے کچھ بچے جن کی حرکات مکمل صحت مند بچوں جیسی ہی تھیں، کلاس روم کے بیچوں بیچ ٹیچر کی میز کے گرد جمع تھے۔ ٹیچر ڈرائنگ بورڈ پر پینسل سے کوئی زبردست سا خاکہ بنا کر اس میں تیزی سے ہاتھ چلاتی شیڈنگ کر رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں کی حرکت پر نظر جمائے بچوں کے پرتجسس چہروں کے پیچھے ٹیچر کو کسی غیر معمولی آہٹ کا احساس ہوا تھا۔ اس نے بچوں کی پرشوق آنکھوں کے ادھر گردن اٹھا کر دیکھا تھا اور کلاس روم کے دروازے سے جھانکتی جانی پہچانی لڑکی کے منہ سے بے ساختہ ایک چیخ بلند ہوئی تھی، "او مائی گاڈ"۔ وہ ایک شوق کی کیفیت میں حیرت کی زیادتی سے کھلتے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے بے اختیار آگے بڑھی تھی۔ آرٹ ٹیچر نے دیکھا یہ معتبر سی کچھ کامیاب نظر آنے والی اچھی سی لڑکی وہی تھی جسے اس نے خود فاروق فیروز خان کے سنہری پنجرے میں اپنی آخری ملاقات کے وقت سمجھدار نہ ہونے کا طعنہ دیا تھا۔ سبرینا دوڑتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے پچھلے چند برسوں میں خود پر ضبط کا جو پہرا بٹھایا تھا اسے بے ساختہ توڑتی ہوئی وہ کب سے مسلسل روئی جا رہی تھی۔ مریم فیروز معظم خان نام کی سفید بالوں والی بزرگ آرٹ ٹیچر کو آج کلاس وقت سے پہلے برخاست کرنی پڑی تھی۔ سبرینا بار بار اس کے سفید بالوں اور بوڑھے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر یقین کرنا چاہتی تھی کہ وہ میگی ہی ہے، مریم فیروز معظم خان، وہ وہی تھی۔ مگر جہاں تھی وہاں پہنچنے میں اس کی اپنی زبردست قوت مدافعت کے ساتھ اس کلاس روم میں موجود خاموش کھڑے تیسرے فرد کی مہربانی کا بھی دخل تھا۔ فیروز معظم خان کا سومنات گر چکا تھا، اس کے بیٹوں میں پھوٹ پڑ چکی تھی۔ سبرینا گیبریل فاروق فیروز نام کے جس مٹی کے پتلے کے ہاتھوں اتنے سال یرغمال بنی رہی، وہ کب کا اپنی جان کے خوف سے اپنے باپ کے تمام لیکوڈ اثاثے بیچ کر پاکستان سے فرار ہو چکا تھا۔ وہ کس ملک میں تھا میگی کچھ ٹھیک سے نہیں بتا سکی، مگر اس کے جرائم کی فہرست میگی کے مرحوم شوہر فیروز معظم خان سے زیادہ بڑی نہیں تھی۔ پھر بھی اس کے خلاف حکومت پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ میں راتوں رات اتنے بڑے کون سے مقدمے دائر کیے گئے تھے کہ اگر فرار نہ ہوتا تو ساری زندگی جیل میں کاٹنی پڑ سکتی تھی۔
اس کے خاندان کو ملنے والی انگریز کے زمانے کی لامحدود جاگیر کا ایک حصہ ان اربوں ڈالر کے قرض کی ادائیگی میں بک چکا تھا جنہیں روپوں میں تبدیل کر کے گننا آسان نہیں تھا۔ یہ بری قسمت ہی تھی کہ اس بااثر خاندان کی نئی نسل کے غیر محتاط رویے اور سیاسی وابستگیاں قومی سطح کے سب سے بڑے کھیل میں اترتے ہی سب سے پہلے جس کے گلے کا پھندا بنی وہی تھا فاروق فیروز خان۔ I guess he was more ambitious than his father، میگی سبرینا کو بتا رہی تھی کہ اس کے خیال میں وہ اپنے باپ سے کئی گنا زیادہ اور جلد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہی خواہش اسے ڈبونے کا باعث بن گئی۔ سبرینا نے کسی کو نہیں بتایا کہ 2 سال پہلے آدھی رات کو اس کے اپارٹمنٹ کے فون کی گھنٹی کیوں بجی تھی۔ دوسری طرف سے سنائی دینے والی آواز کو خواب میں سن کر بھی دہشت زدہ ہو سکتی تھی۔ وہ اسے کسی بھی ملک کی عدالت میں کسی بھی کیس میں اپنے خلاف گواہ کے طور پر پیش ہونے سے انکار کے بدلے اس نام نہاد رشتے سے آزادی کی پیشکش کر رہا تھا جسے وہ بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ سبرینا نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، پھر بھی ایک دن اس کے میل باکس سے نکلنے والی ڈاک میں اس بڑے سے خاکی لفافے پر وہ فاروق فیروز خان کی ہینڈ رائٹنگ پہچان سکتی تھی۔ اسے آزاد کر دیا گیا تھا۔ نیکسٹ چیپٹر۔ میگی کی کہانی کو نیا موڑ اس وقت ملا جب فاروق اپنے سیاسی دشمنوں کی طرف سے قائم کیے گئے قتل اور غداری کے زبردست مقدموں میں بری طرح پھنسا بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر مار رہا تھا، اور اس کا زوردار اثر و رسوخ والا باپ فیروز معظم خان انہی دنوں ایک رات سو کر دوبارہ نہیں اٹھ سکا۔ موضوع محمد خان میں کوئی بھی کبھی نہیں جان سکا کہ علاقے کا بڑا جاگیردار آخری عمر میں جس بیماری سے چپ چاپ ختم ہوا اسے ایڈز کہتے ہیں۔ فیروز معظم خان کی کتنی زندہ بیویاں HIV پازیٹیو تھیں کوئی ٹھیک سے نہیں بتا سکتا۔ میگی البتہ یہ ضرور جانتی تھی کہ وہ خود HIV پازیٹیو ہے، اکثر کھانسی کا شکار رہتی ہے، جلد تھک جاتی ہے، لیکن جتنے دن بھی زندہ ہے دنیا کے غم کم کرنا چاہتی ہے۔ وہ عورت جس کا نام فہد نے سبرینا گیبریل سے اپنے کلینک میں ہونے والی اکلوتی ملاقات میں 1 سے زیادہ بار سنا تھا۔ وہ بیمار اور لاغر عورت اتنی اچھی آرٹسٹ ہو سکتی ہے، شاید وہ کبھی یقین نہ کر پاتا اگر اپنی آنکھوں سے فاروق فیروز خان کے محل کی دیواروں پر وہ پینٹنگز نہ دیکھ چکا ہوتا جو ماسٹر پیس نہ ہو کر بھی کسی زبردست فنکار ہاتھوں کی مہارت کا ثبوت تھیں۔ وہ کچھ ایسا کلاسیکی نوعیت کا خاص کام تھا کہ وہ بے ساختہ تجسس سے مجبور ہو کر ایک پینٹنگ کے قریب کیا۔ اس نے ابھرے ہوئے آئل پینٹ والی تصویر کے ہر غیر نمایاں کونے میں آرٹسٹ کا نام تلاش کرنے کی کوشش کی۔ مصور کا نام اس کی توقع کے عین مطابق تھا، میگنا کارٹا۔ زندگی اتفاقات سے بھری ہوئی ہے، بس کبھی کبھار وہ صحیح وقت پر صحیح جگہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اس روز سبرینا کو محفوظ مقام پر پہنچانے کے لیے کی گئی چند ضروری فون کالز اور اپنے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ سے تعلق رکھنے والے بارسوخ بھائی سے کچھ جوابی اور اہم یقین دہانیاں حاصل کرنے کے بعد اس نے خود فاروق سے ملاقات کا ارادہ کیا تھا۔ وہ گاڑی چلا کر 8 گھنٹوں میں سے لاہور سے موضوع محمد خان پہنچا تھا۔ 12 سے 14 فٹ بلند دیواریں اور کانٹے دار لوہے کی باڑ سے بوجھل ہیبت ناک کمپاؤنڈ جس دیکھ کر اس میں رہنے والوں کے کر و فر کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ اسے سخت حفاظتی انتظامات والے گیٹ کو پار کرنے کی اجازت صرف اس لیے ملی کہ پکے قلعے کے بھاری بھرکم آہنی گیٹ کے بعد اس کی ہارن دیتی گاڑی کے بالکل پیچھے ایک اور بہت بڑی گاڑی اس وقت رکی تھی جس میں بیٹھے اسلحہ برداروں میں سے ایک فاروق فیروز معظم خان کے لاہور کے رہنے والے چند دوستوں سے واقف تھا۔ علمدار حسین۔ اس نے فہد کو پہچان کر اپنی ہاتھ میں پکڑی جدید پسٹل کا بیرل نیچے کر لیا اور گاڑی سے اتر کر گیٹ پر لگے انٹرکام کے ذریعے گیٹ کے دوسرے سرے پر موجود گارڈز کو اسے اندر آنے کی ہدایت کی۔ فہد کی گاڑی کو جاگیر پر آنے والے مہمانوں کے گیسٹ ہاؤس تک گارڈز نے اپنی حفاظت میں پہنچایا تھا۔ پھلوں سے لدے پھندے دور تک پھیلے ان گنت درختوں کے جھنڈ میں قائم یہ عظیم الشان عمارت جاگیر کا صرف عارضی گیسٹ ہاؤس تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ فاروق جہاں بھی ہے وہاں سے رات تک واپس آ سکتا ہے۔ وہ ساری شام فہد مرتضیٰ نے گیسٹ ہاؤس کی انتہائی قیمتی آرائش اور مالکوں کے حقیقی رہائش گاہ کے جاہ و جلال کے درمیان خیالی تقابل کرنے میں گزاری تھی۔ وہیں اس نے میگنا کارٹا نام کی مصور اور اس کے فن پاروں کو اپنی آنکھوں سے دریافت بھی کر لیا تھا۔
مریم فیروز معظم خان نے دیکھا ڈرائنگ روم میں کسی کے انتظار میں ٹہلنے والا صورت سے ہی فاروق کے باقی دوستوں جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بے چین سا قیمتی ایرانی قالین پر خوب اچھی طرح ٹہلنے اور انتظار کرنے کے بعد اب ڈرائنگ روم کی دیواروں پر لٹکی بڑی بڑی پینٹنگز کو قریب جا کر غور سے دیکھ رہا تھا۔ مریم نے دیکھا اس کے کونے میں ابھرے اس کے ننھے سے نام کو بہت غور سے پڑھا تھا۔ وہ یقیناً اس خاندان کے دیگر ملنے والوں سے مختلف تھا، اسے کسی کی تلاش تھی۔ مریم گیسٹ ہاؤس کے مہمان کی میزبانی سے عرصہ ہوا کنارہ کر چکی تھی۔ اب تو اکثر ان کا گیسٹ ہاؤس تک آنا بھی نہیں ہوتا تھا۔ ان کی جواب دیتی صحت کب کی ایسی پابندیوں سے آزاد ہو چکی تھی۔ آج وہ خامخواہ عمارت کے اس حصے کی طرف آئی تھی۔ آئی پینٹڈ اٹ۔ وہ اس کے ہاتھ سے بنی بلا مبالغہ چوتھی پینٹنگ کو خراج تحسین پیش کرتا چاروں کونوں میں مصور کے نام کی تلاش میں نظریں دوڑا رہا تھا، جب کسی نے کسی قدر سکون سے پیچھے آ کر اس کی مشکل آسان کی تھی۔ وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے سامنے سبرینا گیبریل کی ادھوری کچھ غیر واضح کہانی کے کم از کم ایک کردار کے نقش واضح ہو رہے تھے۔ اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو آپ میگی ہیں، میگنا کارٹا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی میم۔ اگلا چیپٹر۔ لاہور سے چلتے وقت فاروق کے علاوہ جس دوسری شخصیت سے ملنے کا خیال فہد کے دل میں تھا وہ میگی ہی تھی۔ فہد ذہنی امراض کا معالج ایک نفسیات دان تھا۔ وہ یہ جاننے میں دلچسپی رکھتے تھا کہ انسانی ذہن انتہائی ناپسندیدہ حالات میں رہنے پر مجبور کر دیا جائے تو قدرت اس سے مقابلہ کرنے کے لیے کون سا مدافعتی نظام حرکت میں لاتی ہے۔ عموماً انتہائی ناموافق اور ناپسندیدہ حالات میں رہنے والے ہر انسان کے اندر ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے قدرت کا اپنا بنایا ہوا دفاعی نظام ایک غیر متوقع شخصیت کے جنم کا باعث بنتا ہے۔ اکثر ظلم سہنے والے ظلم کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ساس کا ظلم سہنے والے اس سے بھی ظالم ساس بنتی ہے۔ سخت مزاج باپ کا بیٹا کسی گھرانے کا اس سے بھی سخت مزاج سربراہ ثابت ہوتا ہے۔ میگی کی ٹوٹی پھوٹی عزت نفس کو بچائے رکھنے والی ذرہ بختر اپنی گھٹن کو اپنے آرٹ کے ذریعے باہر نکالنے کا راستہ تھا اس کا روزن۔ فہد کو اپنے کچھ اور سوالوں کے جواب بھی ملے تھے۔ یہ وہ عورت تھی جو سبرینا گیبریل کی کہانی کا سب سے اہم کردار اور اس قلعہ نما قید خانے سے اس کے فرار کا سب سے مضبوط محرک ثابت ہوئی تھی۔ فہد کی اپنی ماں سے بھی کہیں بزرگ میگی کے سفید چاندیے سے بالوں اور کشادہ پیشانی کے نیچے دو تھکی ہوئی آنکھیں کسی انجانے عارضے کا پتہ بھی دے رہی تھیں۔ فاروق تو اس رات جاگیر پر واپس نہیں آیا تھا، لیکن فہد مرتضیٰ نے مریم فیروز خان کو اپنی ہر نوعیت کے رابطے کی تفصیلات اور کسی بھی مشکل کی صورت میں اپنے تمام فون نمبرز لکھ کر دیے تھے۔ مشکل کی صورت میں مریم نے جاگیر سے بحفاظت رخصت ہوتی فہد کی گاڑی کو دیکھ کر زیر لب دہرایا تھا، لیکن وہ کوئی ایسا ارادہ نہیں رکھتی تھی تا وقت یہ کہ ایک صبح جاگیر کی اصلی والی خاندانی بیگم کی حویلی میں کوحرام بیٹھ گیا۔ ساری زندگی انسانوں کو حقیر کیڑوں کی طرح مسل کر ایذائیں دینے والا میگی کا دیو زادہ ایک ایسے مرض کے ہاتھوں چپ چاپ ختم ہو گیا تھا جس کا علاج دنیا سائنس نے ابھی دریافت نہیں کیا تھا۔ فاروق کا پتہ ان دنوں سوائے چند لوگوں کے کسی کے علم میں نہیں تھا۔ وہ ایک پراسرار مقدمے میں پھنسا کئی دن جاگیر پر آنے کا راستہ بھولا ہوا تھا، اور اس کا راستہ ایسا کھویا تھا کہ اپنے باپ کے کچھ جنازے کو کندھا دینے بھی نہیں آ سکا۔ مریم فیروز خان میگی کو صرف اتنا ہی پتہ چلا کہ وہ پاکستان سے فرار ہو چکا ہے اور کسی ایسے سنگین معاملے میں پھنس گیا جس میں اللہ ہی اسے بچا کر لائے تو لائے۔ اسے خبر دینے والی روہتکی عورت آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر توبہ توبہ کر رہی تھی، اور ایسا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے بہتا بہت سا خاموش پانی اس کے میلے دوپٹے میں پھسل کر جذب ہو رہا تھا۔ اس کو جاگیر کے مالکوں نے کہاں، کیوں اور کب تکلیف پہنچائی ہوگی؟ ایسے سوال مریم نام کی کبھی اجنبی اور کبھی مہربان ہو جانے والی گوری مالکن کبھی کسی سے نہیں پوچھتی تھی۔ فہد کو خوشگوار حیرت ہوئی جب اس نے فون پر مریم فیروز معظم خان کی آواز سنی تھی۔ وہ صاف بتا رہی تھی کہ وہ HIV پازیٹیو ہے، بیمار رہتی ہے، لیکن جتنی سی زندگی باقی اسے ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ کیا کام کر سکتی ہے، لیکن کچھ ایسا ضرور کرنا چاہتی ہے جس سے اس کی سیلف لودنگ، اس کی خود سے نفرت کرتے رہنے کی عادت میں کمی واقع ہو۔
فہد اسے ذہنی امراض کے اس غیر سرکاری ادارے تک لایا تھا جہاں آرٹ اور رنگوں کو طریقہ علاج کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ مریم یا میگی، وہ اب خود کو جو بھی سمجھتی ہوں خوش تھیں، سکون میں تھیں۔ زندگی میں پہلی بار ان کے پاس کچھ ایسا کرنے کو تھا جسے کرنے کے لیے وہ ہر رات صبح کی منتظر رہنے لگی تھیں۔ لاسٹ چیپٹر۔ اگلے دن کے اخبارات نے ایک نئی برطانوی اسکالر کی پاکستان کے بارے میں لکھی گئی کتاب کی تقریب کا احوال اس میں شرکت کرنے والے صحافیوں کی مرضی سے شائع کیا تھا۔ لاہور کے سرکردہ کالج میں جہاں پاکستان کی اعلیٰ خانوادوں کی بیٹیاں پڑھتی ہیں، کتاب کو ملنے والی پذیرائی پر صحافیوں کی رائے ملی جلی تھی۔ ایک متنازع موضوع پر لکھی گئی کتاب کی رونمائی کے لیے اس کالج کا خصوصی انتخاب کیوں کیا گیا تھا، اس سوال کو انہیں کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا تھا۔ ایک افواہ کے مطابق کتاب کی مصنفہ سبرینا گیبریل کا کالج سے کوئی پرانا قلبی تعلق تھا۔ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ وہ کالج میں ماسٹر لیول کا کوئی نیا ڈسپلن شروع کرانا چاہتی ہیں۔ انگریزی اخبار دا وسل بلوئر کے صحافی محمد جنید بٹ کو سبرینا گیبریل کے بارے میں کوئی دلچسپ سکوپ بھی ملا تھا۔ اس نے اپنے رپورٹنگ انچارج کو اپنی تحقیقات کے نتائج سے بڑے اعتماد سے آگاہ کیا تھا کہ سبرینا گیبریل کوئی بڑا دھماکہ کرنے والی ہے۔ شی از اپ ٹو سم تھنگ بگ۔ سبرینا گیبریل کوئی ایک ایکٹریس نہیں تھی، کوئی بڑی بین الاقوامی صحافی نہیں تھی۔ اس کا ماضی پر اسرار تھا اور حال شاید اس سے بھی پر اسرار، مگر اس کی کتاب میں کچھ ایسا ضرور تھا جس نے اس ملک کی جدی پشتی اشرافیہ کلاس کے ایک مخصوص حصے کو بڑے عجیب طریقے سے چوکنا کیا تھا۔ صحافی اس کی کھوج میں تھے، مگر وہ بڑے آرام سے ایک بار پھر اسی کالج کے ہاسٹل میں وکٹوریہ ڈیوڈ اور تزئین اظہر کی مہمانداری کا لطف اٹھا رہی تھی، جس کی دیواروں نے ایک بار پہلے بھی اسے دشمن دنیا سے تحفظ فراہم کیا تھا۔ ایک فرق البتہ ضرور تھا، اس بار ہاسٹل سے کالج کی گیٹ کو جاتی لمبی پگ ڈنڈی پر دور دور تک کوئی اس کی طرف آتا نظر نہیں آیا تھا، یا شاید ایک بار پھر سبرینا سے اندازہ لگانے میں غلطی ہو گئی تھی۔ کوئی دور سے آ رہا تھا، مضبوطی سے ایک کے پیچھے دوسرا قدم جماتا۔ وہ بالکل اندھی بھی ہوتی تو اس مانوس سی پورے اعتماد چال کو ہزاروں لاکھوں میں پہچان سکتی ہے، اور یہ مان لینے میں کیا حرج ہے وہ کتنی شدت سے، کتنے دھیان کے ساتھ اس ایک شخص کی آہٹ کا انتظار کرتی رہی تھی۔ ہاں، وہ ڈاکٹر سبرینا گیبریل ایک بار پھر اس ملک کے ایک پڑھے لکھے، قابل اور ذہین سپوت کو اپنے ملک کے بارے میں اپنی رائے بدلنے کا ایک اور موقع دینے کے لیے تیار ہے۔ کوئی حرج نہیں، ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس کے دل کے اندر کہیں دور آلتی پالتی مارے بیٹھے محتسب بدھا نے، جس کی شکل پچھلے چند سالوں کی اندرونی ریاضت کے دوران اس کے باپ سے ملنے لگی تھی، مسکرا کر ایک شفقت بھری تھپکی دی تھی۔ فہد مرتضیٰ اسے چائے کی پیالے پر اردو کی ایک ایسی نظم کا مفہوم سمجھا رہا تھا جو اس کے بقول اس نے پچھلے کئی سالوں میں کسی دعا کی طرح بار بار پڑھی تھی۔ سنا ہے گمشدہ چیزیں جہاں پر کھوئی جاتی ہیں وہاں پر مل بھی جاتی ہیں۔ وہ فاروق کی طرح جادوگر باتیں کرنے والا ذہین سمارٹ اور کوئی ماچو سپورٹس مین نہیں تھا، وہ ایک بہت ہی اچھا انسان تھا۔ 16 مئی 1995 کو کرکٹ کی دیوانی پاکستانی قوم نے اپنے آل راؤنڈر ہیرو عمران خان کی ایک برطانوی لڑکی جمائما گولڈ سمتھ سے شادی کی خبر بڑے دھیان اور ملے جلے جذبات کے ساتھ سنی تھی۔ جو خبر انہوں نے نہیں سنی وہ کینال ویو لاہور کے ایک انتہائی پڑھے لکھے مڈل کلاس گھرانے کے ڈرائنگ روم میں سادگی سے انجام پانے والے اس مسنون نکاح کی تھی، جس کی دلہن لبنانی نژاد برٹش نیشنل PhD ڈاکٹر سبرینا گیبریل تھی، اور دلہا ہر ایک کے بھائی بندوں جیسا ایک عام سا روشن ذہن، نیک دل، شریف پاکستانی۔ واقعی لڑکیاں تجربہ کرنے سے ڈرتی نہیں ہیں۔ ایما گیبریل احمد الباسم نے اپنے سوئے ہوئے 1 سال کے بچے کو برابر والے خالی نشست پر رکھی چائلڈ سیٹ میں لٹا دیا۔ ایئر لائن کے علامتی نشان والا کمبل دوہرا کر کے بچے پر دیا۔ اس کا شوہر احمد الباسم بچے سے اگلی والی نشست پر گردن تک کمبل اوڑھے لاہور سے سارا رستہ مسلسل سوتا آیا تھا، لاہور جہاں وہ سبرینا کے نکاح میں شرکت کرنے گئے تھے۔ وہ اگلے 1.5 گھنٹے میں پیرس کے چارلس ڈی گال ایئرپورٹ پر اترنے والے تھے، جہاں ایما نے اپنی مرضی اور سبرینا کے مشورے سے اپنے باپ کے لندن والے گھر کو فروخت کر کے مستقل طور پہ رہنا پسند کیا تھا۔ احمد کا سارا خاندان پیرس میں تھا اور سبرینا کا نیا خاندان پاکستان میں۔
ایما کو واقعی یاد نہیں تھا اس نے کبھی اپنی بہن کو ایک مسلمان سے شادی کرنے سے منع کیا تھا۔ اس کی اپنی زندگی میں احمد کو ملنے سے بڑی خوشی کوئی نہیں آئی تھی۔ اس نے طمانینت سے اپنے سوئے ہوئے شوہر پر نظر ڈالی، اچھا ہے وہ کچھ دیر آرام کر لیں، انہیں کل سے اپنی ڈیوٹی جوائن کرنی تھی۔ بچے کے بعد سے دونوں میاں بیوی کسی UN مشن پر ایک ساتھ نہیں گئے تھے۔ ایما نے سیٹ کی پشت سے کمر ٹکا کر گردن تک تانے ہوئے کمبل میں اپنا منہ اور بھی گھسیڑ لیا۔ ہاں کیا حرج ہے اگر ہم یہ سوچ لیں کہ سفر کرتے کرتے واقعی ہمارا گھر آ گیا۔ اس نے قناعت سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اسے بھی ایک ایسے گھر کے خواب دیکھنے تھے جہاں دنیا کے 2 براعظم ملکوں میں رہنے والی سبرینا فہد مرتضیٰ اور احمد الباسم کی اولادیں ایک دوسرے کے لیے ڈھیر ساری گنجائش پیدا کر سکیں۔ بگننگ آف اے نیو اینڈ۔